دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مرد اپنی بیوی کو بتائے بغیر دوسری شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ پہلی بیوی کی اجازت شرط ہے یا نہیں، یا اس میں کیا شرط ہے، اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے، اس طرح کا سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے عدل اور انصاف کے ساتھ، برابری کے ساتھ، یعنی اگر کوئی مرد عدل اور انصاف کر سکتا ہو وہ بلا پہلی بیوی کو بتائے بغیر اجازت کے بھی دوسری شادی کر سکتا ہے۔ اجازت اس میں شرط نہیں ہے، اس میں عدل، انصاف اور برابری شرط ہے۔ اگر کوئی عدل کر سکتا ہو، انصاف کر سکتا ہو، برابری کر سکتا ہو تو بلا شبہ 2 3 4 بیوی کو ایک نکاح میں رکھ سکتا ہے، اور پہلی بیوی کو بھی چاہیے کہ خوشی خوشی وہ اجازت دے دیں۔ حالانکہ ایسا مشکل ہوتا ہے اور یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ علماء نے اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام نے خاص طور پر آج کل کے ماحول میں یہ کہا ہے کہ اب بلا ضرورت شدیدہ کے دوسری شادی نہ کی جائے، ورنہ حکومت کرنے سے بھی زیادہ خطرناک 2 بیویوں کے درمیان انصاف کرنا ہے اور 2 بیویوں کو چلانا ہے، یا 2 سے زیادہ بیویوں کو چلانا، یہ حکومت کرنے سے بھی زیادہ پریشان کن مرحلہ اور زیادہ خطرناک اور زیادہ پریشانی کا سبب ہوتا ہے۔ البتہ اگر کوئی ضرورت ہو تو بلا شبہ کرے، اس میں کہیں کوئی حرج اور کوئی دقت نہیں ہے، بس برابری شرط ہے، عدل و انصاف شرط ہے۔ قرآن نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا کہ اگر تم کو خطرہ ہے کہ تم عدل نہ کر سکو گے، ڈر ہے، فواحدہ، تو ایک پر تم اکتفا کرو، اور اگر عدل کر سکو گے، مسائل کی جانکاری ہے، بیویوں کے درمیان کس طریقے سے عدل سے کام لیں، ان چیزوں پر پکڑ ہے، گرفت ہے اور جانکاریاں ہیں، اسلامی جانکاریاں ہیں، تو آپ بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جہاں تک فائدے کی بات ہے تو اس میں تو فائدے ہی فائدے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب 2 بیویاں ہوں گی تو آپ جو ایک سے کام کرا رہے تھے اب 2 مل کر کام کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر مہینہ عورت کے کچھ ایام ناپاکی کے ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی مرد ایسا ہو کہ اس پر شہوت کا غلبہ رہتا ہو، یا مرد ہٹا کٹا ہو، طاقتور ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ 4 دن 5 دن 10 دن اگر برداشت نہیں کر سکتا ہے تو دوسری بیوی ہوگی تو آرام سے وہ اس کے لیے تسکین کا ذریعہ بنے گی۔ اور اسی طریقے سے بچے کی پیدائش کے بعد خون آتا ہے جس کو نفاس کہا جاتا ہے، اس کا بھی دورانیہ کافی لمبا ہوتا ہے، انتہائی مدت 40 دن ہے، یعنی 40 دن تک وہ خون آ سکتا ہے، 10 دن 20 دن 30 دن 40 دن۔ مرد اتنا برداشت اور صبر اور ضبط اگر نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے پھر مفید ہے کہ وہ دوسری شادی کرے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ وہ دوسری شادی کرے۔ اسی طریقے سے اور بھی دیگر دنیاوی معاملات میں اس میں فوائد ہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ جب 2 بیوی رکھے گا تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ شریعت سے واقف ہے تو وہ آداب بھی سکھائے گا، احکامات بھی سکھائے گا، اور شریعت کے احکامات کو سیکھ کر کے وہ دوسروں کو بھی سکھائے گی، نسل بھی بڑھے گی، اور اس طریقے سے وہ عدل انصاف بھی قائم کرے گا۔ تو بہت سارے نظام کو ایک ساتھ لے کر چلنے والا ہوگا، عدل و انصاف کا نظام، برابری کا نظام، اور اس طریقے سے اولادوں کی تربیت۔ اور پھر اگر دوسری بیوی بیوہ ہے یا مطلقہ ہے تو ایک مطلقہ اور بیوہ کا وہ سہارا بن رہا ہے جو ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں دنیاوی اور اخروی دونوں فائدے ہوں گے، اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن آخر میں پھر وہی کہتا ہوں کہ اس دور میں بہت مشکل امر ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں، ان جگہوں پر جہاں اس کا ماحول نہ ہو، ان کا رواج نہ ہو، دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی کا رواج نہ ہو، وہاں پر مشکلات بڑھ جاتے ہیں اور بہت بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے حالات کی گارنٹی نہیں ہے، حالات آ سکتے ہیں، البتہ ثواب کی گارنٹی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ تو ثواب اور اجر تو ہمیں اور آپ کو ملے گا ہی ملے گا، ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، نیکیاں تو ملیں گی ہی ملیں گی، لیکن حالات سے مقابلہ یہ آپ کو کرنا ہے۔ اس لیے اگر کوئی حالات سے مقابلہ کر لے گا اور برابری کر لے گا تو بلا شبہ وہ دوسری شادی کر سکتا ہے۔